بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ دوستو، میرا بہت ہی سمپل نظریہ ہے کہ اگر پاکستان میں پاکستان نون لیگ یا پاکستان پیپلز پارٹی نہ رہے تو پاکستان پھر بھی رہے گا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف نہ بھی رہے تو بھی پاکستان رہے گا، لیکن اگر پاک آرمی نہیں رہے گی تو پاکستان نہیں رہے گا۔ یہ بہت ہی سمپل میرا نظریہ ہے۔ اسے سمپل نظریے کے ساتھ ہی میں کسی کی تعریف کرتا ہوں اور کسی پر تنقید کرتا ہوں۔ آج کل پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس انداز سے پاکستانی آرمی سوچتی ہے، میں بھی اسی انداز سے سوچتا ہوں، کیونکہ پاکستانی آرمی ہے تو پاکستان ہے۔ اگر یہ سب جتنی بھی سیاسی جماعتیں نہ بھی ہوں تو بھی پاکستان کا وجود ہمیشہ رہے گا۔ اب نون لیگی حکومت چاہتی ہے کہ پاکستانی آرمی یا سیکیورٹی ادارے ان پاکستانی تحریک انصاف کے احتجاج کو کرش کر دیں، تو اس طرح دوستو پاکستانی آرمی یا سیکیورٹی فورسز کبھی نہیں کریں گی، کیونکہ وہ بھی پاکستان کا ایک حصہ ہے، وہ بھی پاکستانی سیاسی جماعت ہے۔ فوج نے ایک بیلنس رکھنا ہوتا ہے اور یہ ضروری بھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی تمام جماعتوں سے زیادہ اکثریت ہے، تو آپ اس کو کیسے کرش کر سکتے ہیں؟ اب ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اس وقت ملک میں فیصلہ کن صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کے لیے طاقت کے استعمال کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ جیسا کہ دوستو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ پاکستانی آرمی یا سیکیورٹی فورسز کو فورس کر رہے ہیں کہ آپ اس تحریک یا اس جماعت کو کرش کر دیں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اب لیڈر بننے کا خواب دیکھنے لگی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک میں فیصلہ کن صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے، اس کو کرش کرنے کے لیے طاقت کے استعمال کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ وزیر دفاع صاحب کا کہنا ہے کہ مظاہرین اسلام آباد میں بیٹھ گئے تو ملک کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ خواجہ آصف کی جانب سے دوستو یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جبکہ وہ عمران خان کی رہائی اور دیگر مطالبات کی منظوری کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کا مرکزی قافلہ ڈی چوک تک پہنچ چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی مین لیڈرشپ نے احتجاج کے لیے متبادل جگہ کی حامی بھر لی تھی، لیکن بشرا بی بی نے ماننے سے انکار کر دیا۔ علی امین گنڈا پور نے پہلے ڈی چوک جانے کی مخالفت کی، بعد میں وہ بھی ریڈ زون کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھوڑے ہی عرصے کے دوران دوسری مرتبہ احتجاج کی غرض سے دارالحکومت اسلام آباد کی طرف ریلی کی صورت میں پہنچ چکے ہیں، جسے عمران خان کی جانب سے دی گئی، جسے ان کی جماعت کی جانب سے فائنل کال بھی کہا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی کی احتجاجی ریلی کی قیادت صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ امین گنڈا پور کر رہے ہیں۔ تاہم اس مرتبہ دوستو عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی بھی موجود ہیں۔ دوستو یہ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ گزشتہ ریلی کی طرح اس مرتبہ بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور ان کے کارکنان کے قافلے کو کنٹینرز، پولیس کے ناکوں، خندقوں اور پولیس کی جانب سے آنسو گیس کے شیلنگ وغیرہ کو عبور کر کے اسلام آباد پہنچنا پڑا ہے۔ ان کے ساتھ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اور کنٹینرز اور رکاوٹیں ہٹانے کے لیے کرینے بھی شامل نظر آئیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگ یا احتجاجی ریلیاں پاکستان کے کسی دوسرے صوبوں سے سامنے نہیں آئی ہیں۔ خاص طور پر ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بڑی تعداد میں باہر نکل کر اسلام آباد کی طرف آتے دکھائی نہیں دیے۔ اسی طرح صوبہ سندھ اور ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی سے بھی زیادہ لوگ پی ٹی آئی کی اس احتجاجی ریلی میں شامل ہونے کے لیے اسلام آباد کی طرف آتے نہیں دیکھے گئے۔
دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی طرح باقی صوبوں سے بڑی ریلیاں کیوں نہیں نکال پائی؟ پی ٹی آئی کی پنجاب کی قیادت میں سے بہت سے رہنما احتجاج کے آغاز پر اپنے اپنے علاقوں سے ریلیوں کی صورت میں تو نکلے، تاہم ان میں سے زیادہ تر یا تو اس کے بعد منظر عام سے غائب ہو گئے یا زیادہ دور تک نہیں جا سکے۔ صرف یہ کہنا کہ راستے بند کیے ہوئے تھے درست نہیں ہوگا، بلکہ انہوں نے پورا صوبہ بلکہ سیل کیا ہوا تھا۔ حکومت نے پورے کے پورے صوبے سیل کر دیے تھے جو کہ راستے اسلام آباد کی طرف جاتے تھے، ان پر پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی۔ کنٹینرز لگا کر رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھیں، ان سے آگے نکلنا ممکن ہی نہیں تھا۔ لاہور سمیت پورے پنجاب میں حکومت نے رکاوٹیں کھڑی کر رکھی تھیں اور ان کی قیادت کو گرفتاریوں کا بھی خوف تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے باوجود پنجاب سے جماعت کی قیادت اور کارکنان کی بڑی اسلام آباد کی طرف جا رہی ہے اور جلد ہی وہ ڈی چوک پر ہوگی۔ لاہور سے موٹر ویز کے ذریعے باہر جانے یا اندر آنے کے راستے پہلے سے ہی بند تھے۔ پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کو سینکڑوں کی تعداد میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے اپنے کارکنان کو واضح ہدایت دے رکھی ہے کہ انہوں نے اس قسم کی گرفتاریوں سے بچنا ہے تاکہ وہ ڈی چوک اسلام آباد پہنچ سکیں۔ اس لیے دوستو، یہ ایک وجہ تھی کہ پنجاب میں قیادت اور کارکنان کھل کر سامنے نہیں آ سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے کارکنان اپنے طور پر مختلف ٹولیوں کی صورت میں چھپ چھپا کر پہلے ہی اسلام آباد کی طرف روانہ ہو چکے تھے، اور کچھ پہنچ بھی رہے ہیں اور پہنچ بھی چکے ہیں۔ دوستو، ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کی کال پر کراچی میں بھی کارکن اور ہمدرد سڑکوں پر نکل کر یکجہتی کا اظہار کرتے رہے ہیں، لیکن اس بار ایسا نظر نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پولیس نے خوف و ہراس پھیلا رکھا تھا، کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جا رہی تھی۔ بقول ان کے کہ عمران خان نے بھی واضح کیا ہوا تھا کہ کراچی کے لوگوں کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جائیں گی، اس لیے وہ نہ آئیں۔ لیکن اپنے طور پر سندھ سے ان کی جماعت کے کئی گروپس کے کے پی میں علی امین گنڈا پور کے قافلے میں شامل ہو گئے، جبکہ اکثر پنجاب میں جہلم کے مقام پر قافلے میں شامل ہوئے۔ تجزیہ نگاروں کا بھی کہنا ہے کہ سندھ میں پارٹی قیادت میں جو اختلافات ہیں اس کی وجہ سے پی ٹی آئی غیر فعال نظر آتی ہے۔ ان کے مطابق اپوزیشن میں آنے کے بعد سندھ کی تنظیمی خامیاں ابھر کر سامنے آئی ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہاں کوئی بڑے جلسے جلوس نہیں نظر آ رہے۔ سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی جو کہ کراچی سے منتخب ہوئے ہیں، وہ بھی کے پی سے جا کر احتجاج میں شریک ہوئے ہیں، جبکہ اصولی طور پر تو وہ کراچی سے قیادت کرتے، لیکن انہوں نے خیبر پختونخوا کو ترجیح دی۔ لیکن دوستو، میرے خیال سے تو پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سے قافلے یا گروپس اسلام آباد پہنچ رہے ہیں اور پہنچ جائیں گے، کیونکہ دھرنا تو ابھی شروع ہوا ہی نہیں ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں یقیناً شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ تعداد بڑھتی اور بڑھتی جائے گی۔ امریکہ نے پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین سے اپیل کی ہے کہ پرامن احتجاج کریں اور تشدد سے گریز کریں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امن و امان برقرار رکھتے ہوئے پاکستانی قوانین اور آئین کا احترام یقینی بنایا جائے۔ امریکہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستانی حکام سے اپیل ہے کہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادی کا احترام کریں۔ دوسری رات کے شرپسندوں کے ہاتھوں دوستو 4 رینجرز اہلکاروں کی شہادت کے بعد وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے اسلام آباد میں فوج طلب کر لی تھی اور شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے تھے۔ نون لیگ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بارے میں واضح اور 2 ٹوک فیصلے کا وقت آن پہنچا ہے، مزید تاخیر بہت مہنگی پڑے گی۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ آج یا کل فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا بدامنی، لا قانونیت، فتنہ فساد، قتل و غارت گیری اور پاکستان مخالف ایجنڈے پر عمل پیرا گروہ
سیاسی جماعت کہلانے کا حق رکھتا ہے یا نہیں؟ پاکستانی سیاسی جماعت نون لیگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی 77 سال کی تاریخ میں کون سی ایسی جماعت ہے جس نے صوبائی طاقت کے ذریعے وفاق پر لشکر کشی کی ہو؟ کون سی ایسی جماعت ہے جس نے فائرنگ کی ہو، آنسو گیس پھینکی ہو، نصف درجن اہلکاروں کو مارا ہو اور سینکڑوں کو زخمی کر دیا ہو؟ نون لیگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پی ٹی آئی 9 مئی کے بعد سیاسی نہیں رہی تھی، لیکن اسے لمبی ڈھیل دی گئی اور دی جا رہی ہے۔ دوستو، لگتا ہے کہ نون لیگ کا یہ پاکستانی آرمی کی طرف اشارہ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف؟ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں پنجاب سے ایک بھی شخص نہیں آیا، سب لوگ خیبر پختونخوا سے آئے ہیں، ان میں 2000 وہ لوگ بھی شامل ہیں جو تربیت یافتہ ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کی شناخت کر لی گئی ہے، ان کے بیک گراؤنڈ ہم نے چیک کروا لیے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں، یہ جلد آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ محسن نقوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ڈی چوک پر فائرنگ شروع کر دیں تو کوئی بندہ نہیں آئے گا، لیکن ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ پاک فوج کی تعیناتی ریڈ زون کے تحفظ کے لیے کی گئی ہے، بیلاروس کے سربراہ اس وقت ریڈ زون میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ مظاہرین اسلام آباد نہیں پہنچ سکیں گے، بلکہ انہیں اسلام آباد میں داخلے سے روکنے کے لیے ہر کوشش کرنے کی بات کی گئی تھی۔ اس لیے ریاست کی شکست کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف والے مذاکرات کرتے ہیں اور فیصلہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایک خفیہ ہاتھ لیڈرشپ یہ سب کنٹرول کر رہی ہے، جو پی ٹی آئی میں ہر کسی سے زیادہ طاقتور ہے اور سب سے اوپر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مظاہرین کے پاس آنسو گیس کے شیلز کی موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے سارے وسائل اس احتجاج میں لگ رہے ہیں۔ ایک شیل کی قیمت 4500 روپے ہے، یہ سب خیبر پختونخوا کی حکومت نے انہیں فراہم کیے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ ایک جھڑپ کے دوران پاکستانی پولیس اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، جن میں شیل بھی وہاں پہ موجود تھے۔ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کے ہاتھ یہ والے شیل آ گئے ہوں۔ بہرحال محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پاکستان کے مفاد کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، یعنی عمران خان پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن ایک خفیہ طاقت پیچھے بیٹھی ہوئی ہے اور وہی خفیہ ہاتھ پاکستان کو بدنام کرنے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ دوستو، سیدھی سی بات ہے، وہ بشرا بی بی کو کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی دوستو یاد رہے کہ بشرا بی بی ایک ان پڑھ عورت ہے، اس لیے اس کے فیصلے تو ایسے ہی نظر آئیں گے۔ یہ کیسی دیندار بیوی ہے جو اپنے خامند کی بات بھی نہیں مان رہی۔ حالانکہ اس کو عمران خان کی ویڈیو بھی دکھائی گئی کہ اپنا احتجاج کا جگہ تبدیل کر لو، لیکن یہ عورت نہیں مانی۔ اب اس کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کا پرانے والا شوہر اس پر ظلم کرتا تھا، اب اس ضدی عورت کا کوئی کرے بھی تو کیا کرے۔ بہرحال محسن نقوی کا کہنا تھا کہ اس خفیہ طاقت کا ایجنڈا پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہے، وہ خفیہ ہاتھ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف سے کہا ہے کہ اس وقت غیر ملکی مہمان یہاں موجود ہیں جو پاکستان کے مہمان ہیں۔ آپ سیاست کریں اور احتجاج کریں، اس سب میں نقصان صرف پاکستان کا ہوگا، لہذا ریڈ زون سے دور رہیں۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ عمران خان سمیت پاکستان تحریک انصاف والے اس کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک فساد کی جڑ عورت خفیہ ہاتھ ہے جو وہی ایک چیز سب پر بھاری ہے۔ اس کے ارادے کچھ اور ہی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس نے کب پی ٹی آئی کو ٹیک اوور کر لینا ہے، اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ اس وقت احتجاج پر بیرونی حمایت کا الزام نہیں لگانا چاہتا، لیکن مظاہرین کی فائرنگ سے ہمارے جوان شہید بھی ہوئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں، جو زیر علاج ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، اس کی فوٹیج بھی ہمارے پاس ہے۔
ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے عالمی فوجداری عدالت کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی گرفتاری نہیں، موت کی سزا کا حکم دینا چاہیے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ لوگوں کے اجتماع، گھروں اور ہسپتالوں پر بمباری کرنا فتح نہیں، جنگی جرائم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گرفتاری وارنٹ کافی نہیں، نیتن یاہو کی سزائے موت کے وارنٹ جاری ہونے چاہیے۔ سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ غزہ اور لبنان میں دشمن کی جیت نہیں ہوئی، دشمن غزہ اور لبنان میں کبھی نہیں جیت سکے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ عالمی فوجداری عدالت نے گزشتہ ہفتے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے گرفتاری وارنٹ جاری کیے تھے۔ نیتن یاہو پر غزہ جنگ میں جنگی جرائم کے ارتکاب کا الزام ہے۔ نیدرلینڈ، اٹلی، برطانیہ، یورپی یونین جیسے ممالک عالمی فوجداری عدالت کے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کا اشارہ دے چکے ہیں۔ وائی فائی نیٹ ورک پروٹوکول میں بہت جلد آپ بڑی تبدیلیاں دیکھیں گے، کیونکہ 10 سال پہلے اس میں بعض تبدیلیاں کی گئی تھیں، جبکہ اب گزشتہ 20 برس میں یہ وائی فائی میں سب سے بڑی تبدیلی ہوگی، جسے وائی فائی 6E کا نام دیا گیا ہے، جس سے ٹی وی، فون، راؤٹر، سمارٹ فون اور دیگر اشیاء میں بھی تبدیلی واقع ہوگی، جس سے وائی فائی کے معیار اور مقدار دونوں میں ہی بہت انقلابی بہتری آئے گی۔ اس بات کا اعلان وائی فائی الائنس نے کیا ہے، جو بین الاقوامی طور پر وائی فائی انسانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ جسم میں سے نقصان دہ مواد کو اکثر اوقات خارج کیا جاتا رہے۔ جسم کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے جسم میں سے نقصان دہ مواد کے اثر کو زائل کرنے کے عمل انتہائی اہم ہے۔ اس زہریلے یا نقصان دہ مواد کو ٹاکسنز کہا جاتا ہے، جو ایسے مادے سے بنے ہوتے ہیں جو جسم پر منفی انداز میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ قدرتی طریقے اپناتے ہوئے بھی ٹاکسنز کو جسم سے خارج کیا جا سکتا ہے۔ چند عادتیں اپنا کر جسم کو زہریلے مواد سے بچایا جا سکتا ہے۔ سونے کا شیڈول تبدیل کریں۔ انسانی صحت کا نیند سے بہت گہرا تعلق ہے۔ جسم کی بہتر کارکردگی کے لیے ضروری ہے کہ مناسب گھنٹوں کی نیند لی جائے، اس سے جسم کو توانائی ملتی ہے۔ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال جسم میں سے نقصان دہ مواد خارج کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانی پیا جائے۔ پانی نہ صرف چہرے کی جلد بلکہ انسان کی مجموعی صحت کے لیے بھی بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ پانی کی بوتل ساتھ رکھنے سے مناسب مقدار میں پینے میں مدد مل سکتی ہے۔ چینی کا زیادہ استعمال جسم پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس سے نہ صرف وزن میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ کئی بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ خوراک میں چینی، نمک اور جنک فوڈ کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ خوراک میں اینٹی آکسیڈنٹس شامل کریں۔ اینٹی آکسیڈنٹس دراصل فری ریڈیکلز کے خلاف لڑتے ہیں۔ فری ریڈیکلز ان مادوں کو کہتے ہیں جو انسانی جسم کے خلیات پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ایسی خوراک استعمال کرنی چاہیے جن میں اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوں، جیسے انگور، پیاز، لہسن، آم، پالک، شملہ مرچ اور ہربل چائے وغیرہ۔ باقاعدگی سے ورزش کرنا مجموعی صحت کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ ورزش کرنے سے بھی انسانی جسم میں سے نقصان دہ مواد خارج کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔